چہرے کو دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا 100 حج کا ثواب ہے۔ کیا یہ اولادیں پیدا ہو رہی ہیں؟ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا نہیں ہو رہی، کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور جو مسئلے مسائل ہمیں پتہ ہے دور حاضر کے، اللہ کی فضل سے کرنٹ ترین دور حاضر کی معلومات پاس ہوتی ہیں پوری دنیا کی اور پاکستان سے، کام یہی ہے۔ تو جس وقت نالج اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک نہ دین کا بندہ کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا۔ تو چند باتیں یاد رکھیں، والدین کی تربیت سب سے زیادہ جو کردار ادا کرتے ہیں وہ والدین، کیونکہ بچہ اگر مدرسے ہے اسکول ہے تو وہاں پر وہ چند بچے رہتا ہے 7-8 گھنٹے، اور گھر کے اگر وہ 16-17 گھنٹے کا وقت گزارتا ہے، جب چھٹی آ جاتی ہے 24 گھنٹے سے، تو بچوں کی تربیت پر جو سب سے زیادہ چیز افیکٹ کرتی ہے وہ والدین کا رویہ ہے، والدین کے معاملات، اور خاص کر میاں بیوی کا جو سلوک ہے، جو میاں بیوی آپس میں جو زندگی گزارتے ہیں لڑائی جھگڑوں سے بچ کر، اچھی زندگی جو میاں بیوی دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ بچے اپنے جو ہے دماغ میں سٹور کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گلاس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہی نکلتی ہے، کیونکہ بچے ہمارے سیکھتے رہتے ہیں، یہ پروسیس ان کا 7-8 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز سٹور کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں، موبائل میں کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح یہ بچے بھی کمپیوٹر اور موبائل کی مانند ہیں، 7-8 سال تک یہ بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، اور جو والدین سامنے اس کے جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں یہ اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے جاتے ہیں، بڑے ہو کر وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بچہ یا بچی نالائق نہیں ہے، یہ میرا 3 سال کا تجربہ ہے۔ جو والد یا والدہ اگر مجھے آپ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا نالائق ہے، تو وہ نالائق بچہ نہیں ہوتا، وہ نالائق والدین ہوتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ کوئی بچہ نالائق اس زمین پر نہیں آتا، جو ہے والدین اس کو نالائق بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے بچوں پر ڈالتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ تو آج یہ بتائیں گے کہ یہ بچے کتنی بڑی جاگیر ہے ہماری، کتنا بڑا خزانہ ہے، اور کس طرح ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بچے کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اثر ڈالتی ہے، وہ والدین کا آپس میں سلوک ہے، ماحول ہے جو گھر میں ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول بڑا خوبصورت اور اچھا رکھنا چاہیے اپنی آنے والی نسل کو سنوارنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز یہ بھی میں یہ بتاؤں کہ بہت کم والدین یہ احساس کرتے ہیں کہ بچے ہو گئے ہیں، ابھی ہم اپنے معاملات اچھے کر رہے ہیں، یہ بچوں کو یہ چیز نہیں مل رہی۔ جو ہم کمپلین کرتے ہیں نا بڑے ہو کر بچے نافرمان ہو گئے، وہ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو دیا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کے یہ حالات۔ دوسری چیز جو والدین بچوں کو دے سکتے ہیں وہ وقت ہے۔ والدین اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور ان کو وقت دیں۔ وقت یہ نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا نماز پڑھو، تلاوت کرو، ادب کرو، یہ کرو۔ بچے ایک بات یاد رکھیں کہ 80% بچے والدین کے کردار سے سیکھتے ہیں اور 20% والدین کی تبلیغ سے سیکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تبلیغ بچوں پر اثر نہیں کرتی، جو چیز اثر کرتی ہے وہ والدین کا عمل ہے، حقیقی طور پر جو بچوں کے سامنے وہ کرتے ہیں۔ تو والدین کو بہترین وقت جو ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارنا چاہیے۔ ابھی بچوں کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے یہ بات یاد رکھیں، اگر بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تبلیغ کر دی، ان کو سمجھا دیا، ہم نے کہا کہ ہم نے بچوں کو وقت دے دیا، یہ بچوں کو وقت نہیں، یہ تو لیا آپ نے۔ بچوں کو وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ بچے کے لیول پہ آگے بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بچے کو وقت دینا ہے۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے جو ہے 3 سال کا، 4 سال کا، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ امی جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، امی جی میں ناز شریف سناتا ہوں، یہ تو نہیں ہوگا۔ کہے گا میرے ساتھ کھیلو، میرے ساتھ فٹ بال کھیلو، میں دوڑ رہا ہوں، مجھے دیکھو۔ تو یہ کوالٹی ٹائم جو ہے یہ بچے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دینا ہے، یہ بچے کو ٹائم دینا ہے، یہ بھی والدین بہت کم دے رہے ہیں۔ دوسری چیز ایک بات یاد رکھیں جو ہم نہیں کرتے، بڑی تحقیق کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں، ہمارے دین نے یہ حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک جس کا مفہوم بارک ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو۔ یہ والدین کے لیے حکم ہے
کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، اپنے بچوں کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھ کر دن گزاریں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کی عزت نہیں کرتے ان کی اولاد کی کوئی دوسرا بھی عزت نہیں کرتا، اور ہم بہت کم معاشرے میں والدین ہیں جو اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے وقت دیا کریں۔ ایک حدیث بارکہ یاد آ گئی، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سردی کا موسم تھا، کالی کملی یعنی کالی چادر اوپر لی ہوئی تھی، تو اس بندے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب گفتگو کر رہے تھے اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر لی ہے اس کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ کملی مبارک کے اندر میرے نبی نے جب چادر اٹھائی تو ایک بغل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بغل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے نوازوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں نے تو اپنے بچے بھی کبھی اس طرح نہیں اٹھائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کا دل سخت کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہ میرے نبی اپنے نواسے دو اٹھا کر باہر مہمان سے ملنے کے لیے آئے۔ کبھی ہمارے گھر میں بھی یہ منظر ہوا ہے کہ ہمارے والد نے کبھی اس طرح کیا ہو کہ جو ہے اس طرح بچوں سے محبت کی ہو، اس طرح بچوں کی عزت کی ہو؟ یہ بہت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار جانوں ہو کر اس کو جو ہے اوپر حضرت امام حسن امام حسین کو اوپر سوار کر لیتے تھے اور اپنی زلفیں اس کو ان کو پکڑاتے تھے، وہ زلف مبارک پیچھے پکڑتے اور جس طرح لگامیں ہوتی ہیں اوپر سوار ہو جاتے۔ میرے نبی چار جانوں ہو کر فرش پر چلتے تھے اور جدھر کو وہ زلف مبارک موڑتے میرے نبی ادھر مڑ جاتے تھے۔ کبھی یہ منظر ہمارے گھر میں ہوا ہے؟ کبھی ہوا؟ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ باتیں میں مستند حدیث سے بارکہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو یہ وقت دیتے تھے۔ اور ہمارے آج کے حالات میں پھر ہم کہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، تو جب تک انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوں گے اگر ہمارا رویہ ہمارے معاملات ان بچوں کے ساتھ ٹھیک ہوئے تو ان بچوں سے ہی جو ہے وہ علماء کرام بنتے ہیں، مفتی حضرات بنتے ہیں، پیر بھی بنتے ہیں، ولی غوث قطب ابدال سب کچھ بنتا ہے، وزیر اعظم بھی بنتا ہے، صدر جرنیل جج بھی بنتے ہیں۔ لیکن ہم اس نہج کی تربیت کریں گے تو بنے، اگر نہیں کریں گے تو یہ نہیں بنے گے۔ بہت زیادہ لوگ نشئی ہو جاتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ والدین بچوں کو سنبھالتے نہیں۔ یہ بڑا قیمتی خزانہ ہے اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جو بچے ہیں یہ انسان کا بہترین کاروبار ہے جس پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لوگ انویسٹ کرتے ہیں مجھے ادھر سے اتنا پرافٹ آئے گا، ادھر سے اتنا پرافٹ آئے گا، ادھر سے اتنا پرافٹ آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں سب سے پرافٹیبل جو کاروبار ہے وہ اولاد ہے۔ اس کو ہم اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، اس کی ہم جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کرتے، ان کی تربیت کے معاملات اچھے نہیں کرتے، ان کو کسی اچھے ادارے میں نہیں لے کے جاتے، کسی پڑھے لکھے بندے سے ملاقات نہیں کرواتے۔ یہ ہم کام کرتے نہیں کیونکہ یہ بچے 20 سال تک یہ فصل آپ پکانے میں لگتے ہیں۔ 20 سال کے بعد اگر یہ فصل کی آپ نے حفاظت کی ہے تو یہ اربوں روپیہ بھی دیں گے آپ کو، آپ کا نام بھی روشن کریں گے، آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا کریں گے اور آپ کی حشر کی عزتیں بھی بحال کریں گے۔ ابھی حشر کی عزت یہ بچہ کیسے بحال کر سکتا ہے؟ حدیث بات کا جس کا مفہوم مبارک ہے کہ جو بچہ قرآن حفظ کر جاتا ہے وہ بچہ حشر کے میدان کے دن اللہ کریم اسے سونے کا تاج پہنائے گا اور کھڑا کر دے گا، اور اس کے خاندان کے جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کریم حکم فرمائے گا کہ یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ سارے جہنمی ہیں، ان سے اے میرے بندے، اے میرے پاک کلام کو حفظ کرنے والے، تو ان میں سے 10 اپنی مرضی سے لے لے اور باقیوں کو جہنم میں بھیج دے۔ اللہ کریم جو والدین اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں اللہ کریم اس دنیا میں، قبر میں اور حشر میں بھی عزت نصیب فرمائے، اور جو محنت نہیں کرتے ہم اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے اس چیز سے بچیں، اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کریں، ان پر پیسہ لگائیں۔ میں تو بلکہ لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں کہ سوکھی روٹی کھائے،
پھٹے کپڑے پہنیں، پرانی جوتی پہنیں، لیکن اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھیں، بڑے اچھے طریقے سے۔ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میرے والد صاحب صاحب کہتے تھے، میرا نام لیتے تھے، مثلا نام ارشد ہے تو وہ کہتے تھے محمد ارشد صاحب تشریف لائے ہو، تو وہ سارے لوگ کہتے تھے کہ برادری والے بھی کہ آپ اپنے بچے سے ڈرتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے اس کو صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو میرا دادا صاحب کہتا تھا، وہ صاحب بن گئے۔ تو کہتا اللہ کے فضل سے میرا والد بچپن سے جب میں چھوٹا تھا میرے نام کے ساتھ صاحب لگاتا تھا کہ محمد ارشد صاحب میری بات سنو، محمد ارشد صاحب میری بات سنو۔ تو کہتا اللہ نے مجھے صاحب بنا دیا، میں پوری دنیا کی سیر کرتا ہوں، بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں، اللہ نے مجھے صاحب بنا دیا اور اب مجھے لوگ صاحب کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صاحب نہیں بنائیں گے، ان کو ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، تو کوئی بھی ہماری اولاد کو کچھ نہیں سمجھے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی قدر کیا کریں، یہ اولاد ضرور بڑے ہو کر ہمارا نام روشن کرے گی، جو ہے سرخرو کرے گی اس وقت جب ہم کمزور ہو جائیں گے۔ ابھی اولاد کی کامیابی، یہ بات یاد رکھیں، یہ میری مائی بہنیں بچیاں ادھر کچھ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شادی شدہ جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں۔ ابھی اولاد کی کامیابی اور ناکامی یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کوئی چیز انسان کو کامیاب یا ناکام نہیں کرتی، جس کی اولاد آپ ناکام دیکھیں وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ان کے والدین بھی ناکام ہیں اور ان کی ناکامی کی وجہ سے یہ اولاد آج ناکام ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ والدین کامیاب ہوں اور اولاد ناکام ہو جائے، یہ کسی جگہ لکھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ والدین نے بچپن میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، ادارے اچھے نہیں ڈھونڈے، سکول اچھے نہیں ڈھونڈے، ان کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالا، اپنی بچوں کے لیے وقت نہیں نکالا، اور جب بڑے ہو گئے پھر تعویذوں کے پیچھے سوچنا شروع کر دیا ان کے بارے میں پریشان۔ تو جب درخت بن جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو کوئی پیوند کاری نہیں ہو سکتی، بدلا نہیں جا سکتا۔ جب ٹہنیاں کچی ہوتی ہیں تو پیوند کاری اسی وقت ہوتی ہے۔ تو بچپن کا جو بلد ہے یہ اولاد کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے وقت دیں۔ ابھی بڑی مشہور حدیث سے بات ہے جس کا مفہوم مبارک ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں ایک بڑا دروازہ ہے، چاہے کوئی رکھ لے یا ضائع کر۔ ابھی یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ جنت کے لیے سارے سفر کرتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب یہ مقام ماں کو ملا تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، وہ ماں محسوس کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس تو نکل جا، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے، مجھے سکھاتا ہے۔ یا پر اکثر والدین ہمارے پاس آتے ہیں جب بچے داخل کرواتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب صبح سے شام تک رکھنا ہے، کیوں استاد بہت ہے۔ یہ وقت سیکھنے کا بچوں کو اگر اس وقت والدین وقت نہیں دیں گے تو بڑھاپے میں وقت نہیں ملے گا۔ پھر روتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس نہیں آتا، بچی ہمارے پاس نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے بچپن میں وقت نہیں دیا ہوتا، وہ بھی ہمیں وقت نہیں دیتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے وقت دیں۔ دوسری یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو پہلے بھی بتایا کہ بچے آپ کی تبلیغ سے نہیں سیکھیں گے، بٹھا لیں 2-2 گھنٹے تبلیغ کریں، 4-4 گھنٹے نہ، بچے آپ کے عمل سے سیکھیں گے، بچے آپ کے کردار سے سیکھیں گے، بچے والدین کی حرکات و سکنات سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کا رویہ کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، انداز کیسا ہے۔ وہی چیز بچے سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے جب گھر میں اولاد آ جائے، بیٹی آ جائے، بیٹا آ جائے، اس وقت والدین کو بڑا محتاط ہو جانا چاہیے اور اپنی زندگی بڑی منظم گزارنی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو سورج کی طرح چمکتے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، نہیں تو حالات بہتر نہیں ہوگے۔ ابھی بزرگ فرماتے ہیں کہ امرود کے درخت کے اوپر کبھی آم نہیں لگتے اور آم کے درخت پر کبھی سیب نہیں لگتا۔ امرود کے درخت پر امرود لگیں گے، سیب کے درخت پر سیب لگے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو یقیناً یہ بچے بڑے ہو کر ہمارا نام روشن کریں گے۔
اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ان سے نیکی کی توقع نہ رکھنا کہ بڑے ہو کر یہ ہماری خدمت کریں گے اور بڑے ہو کر ہماری یہ فرما بردار رہیں گے۔ صرف ایک دفعہ ان کو کمائی کرنے کی دیر ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ سے یہ نکل جائیں گے۔ ابھی ان کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگ لیتے ہیں کسی بھی چیز کو، پرندہ ہے نا، پرندہ، اس کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم سختی کے ساتھ پکڑیں گے پرندہ مر جائے گا، اگر ہم نرمی کے ساتھ پکڑیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ سختی سے مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے اڑ جائے گا۔ تو ابھی یہ پرندہ پکڑا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ محبت سے پکڑا جا سکتا ہے۔ آپ اس سے محبت کریں، وقت پہ کھانا ڈالیں، دانا لگائیں اس کو، اس کے ساتھ بیٹھیں، جو بھی پرندے کے معاملات ہیں کریں۔ تو کبوتر ہے، ہزاروں میل کا سفر کرنے کے بعد واپس اپنے مالک کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ بادام بھی کھلاتا ہے، اس کے سائے کا بھی انتظام کرتا ہے، سارے معاملات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، نہیں تو کبوتر اڑ جائے۔ وہ محبت کی وجہ سے، اپنے مالک کی محبت کی وجہ سے واپس آتا ہے۔ تو بہت زیادہ بات ہے، یہاں پر یہ بھی آتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، گھر سے چلی۔ میں گلشن شبیر ٹاؤن میں ایک محفل کر رہا تھا، میرے پاس ایک بندہ آیا، اٹھ کے کہنے لگا پیر صاحب میرے لیے دعا کریں۔ میں کہا کیا ہوا بابا جی؟ سفید داڑھی مبارک، 60 سال عمر، کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے، شادی ہوئی ہے، 2-3 سال کے بعد سعودی باہر کے ملک سے واپس آیا ہے، اور میں نے کئی لوگوں کے ہاتھ پیغام بھیجا، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، ان کا کمرہ علیحدہ ہے، ہمارا کمرہ علیحدہ ہے۔ میں نے کئی لوگوں کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے اپنے والد محترم کو، اپنے بیٹے کو، میرے ساتھ صلح کر لو، تیری چھٹی ختم ہونے والی، تو نے جانا ہے۔ تو وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے والد کے ساتھ صلح نہیں کرنی۔ یہ منظر بھی مشاہدے میں آئے کہ والد بادشاہ بندہ ہے اور مجھے کہتا دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھ سے صلح کر لے۔ یہ والد کہہ رہا ہے، متریہ نہیں تھا، سکا تھا۔ وہ اس لیے کہ والد نے وقت پہ کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے اب لوگوں کے ہاتھ پیغام بھجوانا پڑا کہ میرے ساتھ صلح کر لو۔ اس لیے اس وقت سے بچیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچیوں کو ٹائم دیں، ان کی تربیت کا سوچیں جو ہے کہ کس طرح ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کچھ والدین جو ہیں اپنے بچوں کی اگر کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان کے والد سے چھپاتے ہیں، ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی گھر میں نقصان ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، گھر میں کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو والد کو نہیں، مائیں اوپر پردہ ڈالتی ہیں، چھپاتی ہیں۔ یہ چیز بات یاد رکھ لیں، جو والد ہو یا والدہ اپنی اولاد کی برائیوں پر پردے ڈالیں گے، وہ بچے کبھی بھی بڑے انسان نہیں بن سکتے۔ ہاں ہمارے نہیں، میرے پاس بڑے والدین آتے ہیں، میں ان کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو مارے جو ہے، یہ ہم نے تھوڑی چینج کا بھی بڑا مارا، میں نے خود کیا پر بچوں کو بڑا مارا جو ہے، لیکن 6 مہینے سے میں نے مارا چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ ٹیچروں کو بھی میں نے کہا کہ بالکل ہاتھ نہیں لگانا کسی کو، نہیں تو میں یہاں پر داڑھی والوں کو بھی مارتا۔ میں نے دیکھا کہ رزلٹ نہیں ہے، 0 سب کچھ۔ اس لیے مارے نہیں اپنی اولاد کو جو ہے، کسی صورت نہ مارے، چھوڑتے جو ہے مار، پیار محبت سے سمجھائیں، بڑا اچھا رزلٹ نکلے گا۔ نقصان ہو جائے آپ محبت سے سمجھائیں، اولاد کے ساتھ محبت کریں، بات بن جائے گی۔ بچوں کو پیچھا کرتے رہیں، بچوں کو چھوڑے نہ۔ بزرگوں نے کہا یہ بچے فصل کی مانند ہیں، ایک پھل کا درخت لگا ہوا ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم پھل نہیں اٹھا سکتے۔ بچوں کی حفاظت کریں، جس طرح کھیت کی حفاظت کی جاتی ہے، مکئی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، وہاں پر لوگ بندوقیں لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ رات کو کچھ جانور آتے ہیں اور مکئی خراب کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں، چوکی دار کریں۔ ہم باہر نکال دیتے ہیں کہ جان چھوٹی، گھر میں شور تھا، مہمان آ گئے، ہمارے رشتے دار آ گئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شور کرتے تھے، باہر نکل جاؤ، کچھ کر لو۔ نہ یہ نہیں کرنا، پھر حالات خراب ہو گئے۔ ان کی حفاظت چوکی دار ایک بلڈنگ کا ہے نا، تو وہ چکر لگاتا ہے کہ کہیں اس کو چور نہ پڑ جائے۔ تو میں تربیت سے نکل کر اگلا لفظ چوکی داری کا استعمال کر رہا ہوں کہ آپ چوکی داری کریں کہ آپ کی اولاد کہیں ہمارے ہاتھ سے ہٹ نہ جائے، اگر گھٹے تو آپ ضرور اس کو صحیح ڈائریکشن پر لے کر جائیں، یقیناً ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ یہاں پر میں بول کرتا ہوں کہ کیسی ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی بہت بڑا بندہ ہے، کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ باتیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یعنی امیر ترین لوگ
पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, सुलझे हुए लोग, जिनके बच्चे जो हैं वो उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर 20-20 हजार रुपया महीना फीस है। तो मैंने कई लेक्चरों के अंदर से ये चीजें निकाली, कई स्कूलों के लेक्चर, यूनिवर्सिटियों के लेक्चर डाउनलोड करके और मुख्तलिफ कुरान पाक की अहादीस लेकर के लेक्चर आपके लिए तैयार किया गया कि वो वाली तरबियत हमारे बच्चों की आ जाए जो वो लाखों रुपया देकर तालीम ले रहे हैं, हम उनकी तालीम जो है बड़े थोड़े से मामले में जो है पैसों के अंदर ये हासिल कर सकें। तो ये बातें आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके लागू करने वाली सारी बातें था। हारून रशीद एक बादशाह गुजरा है, बादशाह गुजरा तो वो एक दिन फौज के साथ बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका बेटा है, उसके बेटे के उस्ताद से इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने नसाई शरीफ हदीस बारका की किताब की मुरत्तब की। ये अल्लाह के कामल वली थे, बुजुर्ग थे। बेटा बादशाह का बेटा वुजू करवा रहा है, हाथ में सुराही पकड़ी हुई है, वुजू करवा रहा है। हारून रशीद बादशाह फौज के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ गुजर रहा था, मदरसे के सामने से गुजरा था। उसने जब ये मंजर देखा तो बड़े गुस्से से नीचे उतरा। लोगों ने समझा कि अब उस्ताद की खैर नहीं कि बादशाह के बेटे से वो पांव खुलवा रहा है। हारून रशीद नीचे आया, उसने आते ही बच्चे के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारा अपने बेटे की, वो उधर जाके गिरा। गिरने के बाद हारून रशीद ने उसे कहा कि तू एक हाथ में तेरे सुराही है। उसने कहा अब्बा हजूर मैं अपने उस्ताद का वुजू करवा रहा हूं, आप क्यों मार रहे हैं? उसने कहा मार इसलिए रहा कि एक हाथ में तो सुराही पकड़ी हुई है, आपका दूसरा हाथ खाली है और आपके उस्ताद मोहतरम अपने पांव खुद मल रहे हैं। बेटा एक हाथ में सुराही पकड़, दूसरे खाली हाथ से उस्ताद के पांव मल। ये वो उस्ताद हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बारका बयान करते हैं तो मजलिस के अंदर कई लोगों को मेरे नबी की ज़ियारत हो जाती है। ये मुकाम है उस्ताद का जो। और आजकल तो उस्ताद के पर्चे, थोड़ी सी बात हो जाए उस्ताद की बेइज्जती तो फिर उसी तरह के मामला होंगे। ये वक्त का बादशाह इतना ताकतवर बादशाह था कि कुफर इनसे जो है वो उनके पित्ते पानी हो जाते थे हारून रशीद का नाम सुनकर। तो अपने बेटे की एक बादशाह तरबियत इस तरह कर रहा है। क्या हम उस्ताद की कदर करते हैं इस तरह अपने बच्चे के उस्ताद की? हम तो थोड़ी सी फीस देने के बाद उस्ताद को वैसे अपना गुलाम समझते हैं, तो फिर हालात इसी तरह होंगे। जो बुजुर्ग किताबों में लिखते हैं कि 10 साल तक जो है ना, 10 साल तक वालिदैन बच्चे के नौकर बन जाए, बच्चे की हर बात माने, उससे मोहब्बत करे, उसके साथ अमन के साथ रहे जो है। और 10 से 20 साल के बाद जो है, ये 10 साल जो कायम है, ये बच्चों के उस्ताद बन जाए, सिखाना शुरू करे बच्चों को। और 20 साल के बाद वक्त आपका खत्म हो गया। अभी यहाँ पर आप क्या करते हैं, किताबें जो जदीद तहकीक है कि 10 साल तक बच्चे के नौकर, 20 साल तक बच्चे के उस्ताद और 20 साल के बाद वालिदैन बच्चे या अपनी बच्ची की दोस्त बनकर दिन गुजारेंगे। उनको मार नहीं सकते, उनको डांटी नहीं मार सकते, दोस्त है ना, थोड़ा सा नाराज हो छोड़ के चला जाता है। तो बुजुर्गों ने ये नहीं कहा, वहां पर दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वालिदा और वालिद अपने बच्चों के दोस्त बन जाए। फिर समझाने का वक्त खत्म गया, उनको बताने का वक्त खत्म हो गया। फिर वक्त कौन सा आ गया कि अब उनको जो है आप दोस्त बने, जो आपने बीज बोया है वो काटे आप। अगर अच्छा बोया तो अच्छा काटे, नहीं बुरा बोया बुरा काटे। ये चीज ख्याल रखे जो है। तो उम्र आपके पास 10 साल बच्चे के साथ। मैं एक किताब पढ़ी, मैंने उस वक्त मैं सिलसिला सैफी में नहीं था, शफा हॉस्पिटल लाइब्रेरी से किताब थी, मुझे उस किताब का नाम याद है और उसका एक जुमला याद है। किताब का नाम था खवातीन की इस्लामी जिंदगी के साइंसी हकायक। उसमें एक वाकया लिखा था कि यूरोप के अंदर ना ओल्ड फार्म हाउसेस बन गया है। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद अपने बच्चों को वहां पर दाखिल करवाती है, जिस तरह यहाँ पर दाखिल हो जाता है। तो वहां पर उनकी फीस देते रहते हैं, वालिदैन जमा रहते हैं, महीने बाद जाकर औलाद मुलाकात कर जाती है। पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं कि बहुत ज्यादा वालिदैन को औलाद छोड़ आती है कि ये हमारे ऊपर बोझ बन गए, तो आप रख लें। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बड़े बड़े शहरों में ये बंद है। पाकिस्तान में पहले यूरोप में थे। तहकीक हुई कि क्या बात है कि यूरोप में बहुत ज्यादा लोग अपने वालिदैन को ओल्ड फार्म हाउसेस में दाखिल करवाते हैं। पाकिस्तान और एशिया, ये इंडिया, बांग्लादेश, इस तरफ ये नहीं है। और मुसलमानों के अंदर जो है इस रीजन में नहीं है, तो क्यों नहीं? तो तहकीक ये हुई कि यूरोप के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर बेबी केयर सेंटर बने हुए हैं। वालिदैन बच्चों को वहां पर दाखिल करवा देते हैं।
اور وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کا بچہ وہاں پر نرسیز ہیں، وہ بچوں کو سنبھالتی ہیں، فیس دیتے رہتے ہیں، بچہ جب 8-10 سال کا ہوتا ہے گھر لے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر تاکید لکھی تھی کہ بچپن کے اندر بچے کا والدہ کی طرف دیکھنا، والد کی طرف دیکھنا، والدین کا بچے کی طرف دیکھنا، دیکھنے سے محبت بچے کی والدین کے دل میں منتقل ہوتی ہے اور والدین کی محبت بچے کے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ پروسیس ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ اس وقت کام آ جاتا ہے جب والدین ضعیف ہوتے ہیں تو وہ محبت بچے کے اندر اسٹور ہوتی ہے، وہ محبت پھر والدین کو گھر سے نکالنے نہیں دیتی۔ جو یہ چیز یہاں پر ایشیا میں چل رہی ہے، تو اس لیے اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت بہترین کریں، بہترین تربیت کریں، وقت دیا کریں، ان کو ہلکا نہ جانیں، یہ بچے کا تو ہمارا نام روشن کریں گے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، اگر انسان سے اولاد راضی ہو گئی، اگر انسان سے والدین سے اولاد راضی ہو گئی تو والدین کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اور اگر والدین راضی ہو گئے اولاد سے تو بچوں کی آخرت بن گئی۔ اگر والدین راضی ہو گئے، اولاد نے راضی کر لیا اپنے والدین کو، تو ان دونوں ہستیوں کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ آج ہم نے دیکھا ہے نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، تو اس لیے دونوں کی تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی پریشانی میں رہتی ہے۔ اس لیے تربیت ایسی کریں کہ آپ بعد میں راضی رہیں، وقت دیں گے، اچھے استاد منتخب کر کے، اچھے ادارے منتخب کر کے کریں گے تو یقیناً کہ بچے ہمارے بہت اچھے ہیں۔ امیروں سے زیادہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ذہین زیادہ ہیں، عقل مند زیادہ ہیں، طاقتور زیادہ ہیں، چست زیادہ ہیں، لیکن والدین کا تھوڑا سا معاملہ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتا ہے، وقت کم دینے کی وجہ سے ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کو قیمتی جانیں۔ باقی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو جو والدین ناکام ہو چکے ہیں، بہت زیادہ معاملات یہاں پر ہوتے ہیں علاقے میں۔ یہ ہفتہ پہلے بھی یہاں پر ایک معاملہ ہوا، یہاں پر بتا نہیں سکتے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، تو بزرگ لکھتے ہیں، کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب والدین بننا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، جو والدین ناکام ہو چکے، جن کی اولاد بگڑ چکی ہے، ان والدین کی عادتیں دیکھیں، وہ بری عادتیں ان سے نکال کر، وہ والی عادتیں اپنے سے نکال کر اچھی عادتیں لے آئیں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی اولاد بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بری لوگوں والی عادتیں اپنے اندر نہ آنے دیں، جو یہ بات یاد رکھیں۔ عادتیں انسان بگاڑتی ہیں، عادتیں انسان، اچھی عادتیں انسان بنا دیتا ہے، انسان کو بنا دیتی ہیں، بری عادتیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ انسان سارے ایک جیسے ہیں، انسان کے خد و خال میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسان انسان کے ساتھ نہیں، انسان انسان کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ عادتیں اچھی یا بری ہوتی ہیں، انسان نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر عادتیں اچھی کر لی جائیں تو انسان یقیناً اچھا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ جب انسان آتا ہے تو ہم اپنا ابھی آج یہاں پر بیٹھ کر اپنا کل نہیں بدل سکتے، کہتے ہیں کہ کل کو ہم کیسے بدل لیں؟ تو جدید تحقیق نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی عادتیں بدل لے تو اس کا کل بدلا جائے گا، اس کا کل، اس کا آنے والا کل، آنے والے 6 مہینے، سال بدل جائیں گے۔ اگر آپ اپنی عادتیں اچھی کر لیں تو یقیناً جو ہے انسان کا کل بدل جائے گا۔ انسان کا پر اللہ تعالیٰ کے بڑے تحفے ہیں، بڑے انعام ہیں، بڑے اللہ کریم نے انسان پر جو اپنا فضل فرمایا، لیکن انسان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا اس وقت، کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنی اولاد کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے کاروبار کو کریں، اپنے معاملات کو کریں۔ تو جو انسان یہ اللہ کا قیمتی ترین تحفہ وقت ضائع کر دیتا ہے، وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا، میں اس وقت یہ کام کرتا، پھر وقت گیا، جب وقت گیا تو اس وقت کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی
آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے کام ہم کس طرح کریں جو یہ معاملات ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر ایک انسان نے دیکھیں، میں کراچی کا سفر میں نے 19 سال کیا، مختلف لوگ مختلف جگہ کا سفر کرتے رہے، تو تقریباً اوکھاڑا سے کراچی کا سفر جو ہے تقریباً 1500-1600 کلومیٹر ہے، یعنی 1500 کلومیٹر ہے۔ تو میں وہ سفر ایک قدم سے شروع کرتا تھا، یعنی گھر سے میں جب بیگ اٹھاتا تھا اپنا، تو میں جب ایک قدم اٹھاتا تھا تو میرا 1600 کلومیٹر کا سفر شروع ہو جاتا تھا، اور میں ایک دن چلتا تھا، اگلے دن میں کراچی پہنچ جاتا تھا۔ تو اس لیے آپ بھی یہ ایک قدم سے اپنا سفر شروع کریں آج سے ہی، کہ ہم اپنے آپ کو بدل کر اپنی اولاد کو بدلیں گے، اور اپنی اولاد کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ میرا بچہ وہاں تک پہنچے گا اور انشاءاللہ پہنچے گا۔ آپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں ضرور بنے گا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا نہیں بنے گا، لیکن صرف آپ اپنے بچوں کی عزت کرتے ہوئے ان کی تربیت کرتے جائیں، آپ کا بچہ یقیناً سورج کی طرح چمکے گا۔ ابھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی کم عمر میں آپ بچے کو سکھا دیں گے اتنے آپ جو ہے سکون میں رہیں گے، اتنی آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ جتنی عمر زیادہ ہوتی جائے گی سکھانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے بچوں کو وقت پر سکھائیں، اور تاکہ ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں۔ ابھی ایک بات یاد رکھیں بڑی غور سے، بہت زیادہ گھر آپ نے ناکام دیکھے ہوں گے، والدین دیکھے ہوئے ہیں، اس معاشرے میں نام نہیں لیتا، ایک لسٹ ہے میرے پاس، اس علاقے سے بھی جو مرضی آ جائے، حتیٰ کہ یہاں پر بھی دیکھا کہ والدین فوت ہو گئے، والد فوت ہو گیا، 6 بیٹے ہیں، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں،